بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بادشاہ فاروق بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا اور غریبوں کا بہت خیال رکھتا تھا، اور انصاف اور دیانتداری کے معاملے میں اگر اپنی اولاد کا بھی قصور ہوتا تو اسے بھی سزا ضرور دیتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کا بیٹا حمید شکار کرنے گیا۔ اسے شکار کا بہت شوق تھا، اس کا نشانہ بھی خطا نہیں جاتا تھا۔ شہزادہ شکار کی تلاش میں تھا کہ اچانک اسے دور سے ایک شیر آتا دکھائی دیا۔ وہ اچانک گم ہو گیا۔ شہزادہ اس کو ڈھونڈنے لگا۔ شہزادے کو شیر تو نہیں ملا، مگر اسے ایک ہرن ضرور نظر آیا۔ شہزادے نے سوچا، شیر کو رہنے دیتا ہوں، ہرن کا شکار کرتا ہوں اور گھر جا کر اسے بھون کر کھایا جائے گا، بہت مزہ آئے گا۔ وہ ان خیالوں میں مصروف تھا کہ تیر کمان سے نکل گیا اور قریب ہی کھیتوں میں ایک کسان کا کام کر رہا تھا۔ وہ تیر سیدھا کسان کو جا لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا۔ اس کسان کی بیوی نے شہزادے کو دیکھ لیا۔ وہ فوراً محل میں پہنچ گئی اور وہ بادشاہ سلامت کے پاس جا کر رونے لگی۔ شہزادہ بہت گھبرایا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ انصاف پسند ہے اور مجھے سزا موت ہی دے گا۔ شہزادے کے پہنچنے سے پہلے بادشاہ کو علم ہو چکا تھا کہ وہ گھبراتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ بادشاہ نے فوراً غلام کو بھیجا کہ شہزادے کو بلا کر لائے۔ شہزادے کا خوف کے مارے برا حال تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوراً بادشاہ کے پاس گیا اور بغیر پوچھے اپنا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا، شاباش، تم میرے بیٹے ہو، اس لیے سچ بتا دیا اور اب سزا کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے کہا، ابا حضور، میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے کسان کی بیوی کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹے نے تیر ہرن کے لیے چھوڑا تھا اور تمہارے شوہر کو جا لگا۔ وہ تمہارا شوہر میرے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ بادشاہ کے دربار میں وہ عورت اٹھ کر جانے لگی کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو کیسے سزا دے سکتا ہے۔ بادشاہ نے اس عورت کو آواز دی اور کہا، فیصلہ تو سن کر جانا۔ وہ عورت روتی ہوئی واپس آ گئی اور بادشاہ نے کچہری لگائی۔ سب لوگوں کو حتیٰ کہ پوری سلطنت میں اعلان کروا دیا گیا کہ بادشاہ کے بیٹے کا فیصلہ ہونا ہے۔ اس لیے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ پہلے بادشاہ نے عورت کو بلوایا، اس سے ساری داستان سنی، پھر اپنے بیٹے کو مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا کیا، اس سے سارا واقعہ سنا۔ سب لوگ سوچ رہے تھے کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو سزا کیسے دے گا۔ بادشاہ نے عورت سے کہا کہ تیر کمان لے کر آؤ، یہ کھیت میں اسی طرح چلے گا جس طرح تمہارا شوہر چل رہا تھا، اور تم تیر چلاؤ گی۔ اگر تمہارا نشانہ خطا ہو سکتا ہے تو میں خود چلاتا ہوں، اور جب تک یہ مر نہیں جاتا تیر چلاتا رہوں گا۔ عورت بہت خوش ہوئی اور جانے کے لیے تیار تھی۔ بادشاہ کا بیٹا مجرموں کی طرح چل رہا تھا۔ کھیتوں میں پہنچے ہی تھے کہ عورت نے بادشاہ سلامت کے پاؤں پڑ گئی اور کہا، میں نے انصاف حاصل کر لیا، میں آپ کے انصاف سے مطمئن ہوں، اب میں اپنے شوہر کا خون کا بدلہ معاف کرتی ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا، یہ بات تم سب لوگوں کے سامنے کہو گی۔ عورت نے خوشی سے اعلان کر دیا کہ میں بادشاہ کے فیصلے سے مطمئن ہوں، اس لیے میں نے بادشاہ سلامت کے بیٹے کو خون معاف کیا۔ وزیر بہت چالاک تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو بادشاہ کی دیوانے ہو گئے ہیں اور مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں، وزیر نے سوچا کیوں نہ کوئی ایسی سازش کی جائے جس سے بادشاہ کا بیٹا مر جائے، جس سے بادشاہ بہت دکھی ہوگا
اور وہ اپنے اکلوتے بیٹے کے غم میں جلد مر جائے گا اور جلد ہی میں بادشاہ کی کرسی پر بیٹھ جاؤں گا۔ وزیر کے منہ میں پانی آنے لگا اور وہ مستقبل میں اپنے آپ کو بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت اس کے پاس سے گزری۔ وزیر نے کہا میری بات سن کر جانا۔ وہ عورت رک گئی اور وزیر نے کہا اب تمہارا شوہر مر گیا ہے، اکیلے زندگی بسر کرو گی، اگر برا نہ مانو تو میں کسی منشی سے تمہاری شادی کروا سکتا ہوں۔ عورت نے کہا بادشاہ تو سخی تھے، آپ تو ان سے بھی زیادہ خیال رکھنے والے ہیں، اگر میری شادی کروا دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی اور وزیر نے اسے جاتے ہوئے کہا کہ شام کو میرے گھر آنا۔ جب وہ شام کو آئی تو وزیر نے اپنے نوکر سے کہا کہ کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں شادی کر لیتا ہوں۔ وزیر نے بادشاہ سے کہا میں ایک نیکی کا کام کر رہا ہوں، ایک بیوہ عورت کی شادی اپنے نوکر سے کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ تو اچھی بات ہے۔ شادی کے دوسرے دن وزیر نے نوکر سے کہا کہ عورت سے کہو کہ بادشاہ سلامت نے کھیتوں میں جا کر مجھے کہا تھا کہ تم کہہ دو میں نے تمہارے بیٹے کو خون معاف کر دیا ہے، اور عورت نے کہنے سے انکار کر دیا تو نوکر نے اسے مارا اور کمرے میں بند کر دیا۔ وزیر نے یہ افواہ پوری عوام میں پھیلا دی کہ سب لوگ یہ سچ سمجھنے لگے اور بادشاہ کو برا سمجھنے لگے۔ جب بادشاہ تک یہ بات پہنچی تو اس نے فوراً اس عورت کو بلوایا۔ عورت نے اتنے دنوں سے کمرے میں بند تھی، نوکر اسے مارنے ہی والا تھا کہ بادشاہ وہاں پہنچ گیا اور عورت کو اپنے گھر لا کر علاج کروایا۔ جب عورت ٹھیک ہو گئی تو بادشاہ نے تصدیق چاہی تو عورت نے کہا میرے شوہر نے کہا تھا کہ ایسے کہو میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے بھوکے پیاسے کمرے میں بند رکھا اور مارنے ہی والا تھا کہ تاکہ سارا گناہ آپ پر پڑے۔ بادشاہ نے فوراً نوکر کو بلایا، وہ آیا تو بادشاہ نے اسے وزیر کے گھر بھیج دیا اور خود بادشاہ بھی چپکے سے وزیر کے گھر گیا تو نوکر اور وزیر کو اپنے خلاف باتیں کرتے سن کر فوراً بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر اور نوکر دونوں کو قید میں ڈال دو۔ نوکر نے بھی بادشاہ کے سامنے بیان دے دیا کہ وزیر نے میری شادی خود ہی اس عورت سے کروائی تھی اور مجھے وزیر نے ہی کہا تھا کہ اپنی بیوی سے غلط بیان دینے کا کہو۔ وزیر خاموش رہا، پھر عورت نے بیان دیا گیا۔ سب بیانوں کے بعد عوام کے سامنے اصلی مجرم موجود تھا۔ سب لوگوں کے سامنے وزیر نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور کہنے لگا آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دیں، میں اسی لائق ہی ہوں، کیونکہ میں نے لالچ کیا اور اتنے رحم دل اور نیک بادشاہ کی جگہ لینے کی کوشش کی۔ جب وزیر نے اعتراف جرم کر لیا تو بادشاہ نے اسے معاف کر دیا۔ یہ تو دنیا کے بادشاہ کی شان ہے، اور اس بادشاہ کی شان کیسی ہوگی جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ جب انسان اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچے دل سے تائب ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے اپنے سچے دل سے توبہ طائب کریں تو اللہ تعالیٰ ہر برے شخص کو اب معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اپنے جرموں کا اعتراف کریں۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو دوستوں میں لائک اور شیئر کریں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کا بٹن ضرور دبائیں. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.